تو جب پہلے ایسی بات ہوئی تھی تو وہ گرمیوں کا سیزن تھا اور اس کے اندر ٹھنڈی چیزیں دینے کے ساتھ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور اب آپ نے سردیوں کے اندر وہی عمل دوہرا دیا کہ سردی کے اوپر سردی والے مشروب دے دیے تو نقصان تو ہونا ہی تھا۔ نقصان یعنی ایک ہی علاج موسم کے اعتبار سے دونوں یا تینوں موسموں کے اندر یکساں نہیں ہے۔ یہ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے جو بات کہی اس کو پلے باندھے کوئی نہ طب نبی کسی کتاب میں پڑھ لیا اس میں حضور نے شفا فرمائی، وہ سب لحاظ کر کے حضور فرماتے تھے، کسی کے لیے موافق کسی کے لیے نہیں۔ نعم ٹھیک جی، جزاکم اللہ خیر۔ جی مولانا، انہوں نے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے کہ ایک شخص خود تو دیندار ہے لیکن اس کی اولاد میں وہ دینداری اور نیکی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ آدمی اگر اپنی ہی نیکی کا حوالہ دے کر یا اپنی دینداری کو سامنے رکھ کے کسی سے بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کروا لیتا ہے، اور لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ آپ عالم ہیں، بیٹے بھی اچھے ہوں گے، آپ متقی ہیں، بچے بھی اچھے ہوں گے، تو اس طریقے کے رشتے ہو جانا بعد کے اندر کئی خرابیوں کا باعث بنتا ہے، تو کیا دیکھ بھال نہیں کر لینی چاہیے؟ بالکل دانائی کی بات ہے، دین بھی کہتا ہے، عقل عام بھی یہ کہتی ہے کہ بیٹی دے رہے ہیں، زندگی کے برقع معاملہ آگے خاندانوں کے روابط اور تعلقات ہے، تو یہ سرسری بات سے دھوکہ تو نہیں کھا جانا چاہیے، پوری طرح السلام علیکم۔ کریں گے، ادھر ادھر سے پوچھنا چاہیے، کئی دیر تک ان سے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی کریں کراچی سے۔ میرے بھائی۔ جی ٹھیک ہے، جی فرمائیے۔ یہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہوتی ہے، ہاں ہاں جو پڑھ کے ہم لوگ نکلتے ہیں، مطلب جی 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 وہ الٹے پیر سے گھر سے نکلنا چاہیے یا سیدھے پیر سے؟ سیدھے سے ہی نکلنا چاہیے، سیدھے سے نکلا ہاں، سیدھا پاؤں ہی پیر وہ گھر کے اندر رہ کر پڑھوں یا باہر نکل کے پڑھوں؟ نہیں یہ کوئی بات نہیں، نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، نکلتے ہوئے پڑھ لیں یا نکلنے کے بعد پڑھ لیں، بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ نکلنے کے موقع پڑھی پڑھنی نا، پہلے سیکنڈ پڑھی جائے یا نکل رہے ہو پڑھ لیں، نکالنا دایاں پاؤں پہلے ہے، دایاں پاؤں نکالنا، کیونکہ سفر میرے بھائی جو ہے یہ کوئی بری بات تو نہیں کہ کام کے لیے نکل رہا ہے، اس کے لیے دایاں پاؤں پہلے نکالنا۔ اچھا دایاں پاؤں نکالوں نا۔ اچھا مفتی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسحاق۔ اچھا صاحب، تو آپ کو ہمارا نمبر کس نے دیا؟ نمبر یہ وہ کیا نام ہے، رسالے میں مطلب کہ پڑھتا رہتا ہوں تو رسالے میں آپ کا نمبر تھا۔ کس چلو رسالے بڑھ- میں؟ جی جی رسالے میں۔ پرانا نہیں، ہو۔ کون سے رسالے میں تھا؟ یہ رسالے کا تو نام میں بھول رہا ہوں، ویسے مطلب کہ یہ کیا نام ہے، کراچی میں اہل حدیث سے مطلب کہ تعلق ہے میرا۔ کوئی بات نہیں، بڑی خوشی ہوئی، جب جی چاہے میرے بھائی پوچھیں آپ۔ اللہ خیری۔ مطلب ٹائمنگ کیا آپ کی؟ ہم اتوار کے دن عصر سے مغرب تک بیٹھتے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، ایسا کوئی نمبر ہو؟ یہ چونکہ ہمارا ایک باضابطہ پروگرام ہوتا ہے، فیصل آباد کی سطح پر ہم اس کو ریکارڈ کر کے براہ راست کیبل پہ بھی چلاتے ہیں۔ یہ پروگرام تو ہمارا ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ باقی مولانا کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ دے دیں جی۔ اگر بات کبھی کرنا چاہیں تو پھر اس پہ بات ہو سکے گی۔ ایک اور نمبر بتا دیں۔ 041 041 854 041 54 854 041 لکھ لیا ہے؟ 04 نہیں، دوبارہ شروع سے لکھ لینا تاکہ دوہرا بھی لیں۔ 041 فیصل آباد کا کوڈ ہے۔ جی 041 یہ تو کوڈ ہو گیا نا فیصل آباد کا۔ جی ہاں کوڈ آگے 8 8 5 4 54 1881 1881 یہ مولانا کا نمبر ہے۔ مولانا کا پورا نام ہے مولانا محمد اسحاق، جی جی فتاوا آن لائن والے۔ اب پوچھ لیا کریں میرے بھائی جب جی چاہے۔ جب مرضی کال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو آپ کال کریں گے جس پہ آپ کی اور ہماری بات ہو رہی ہے، اس پہ پورے ملک سے کال کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں، نہیں، یہ بالکل فری ہے۔ بے شک 10 دفعہ کال کریں یا 2 دفعہ کال کریں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ ٹھیک بات ہوگی بھائی؟ شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔ جی مولانا، وہ دینداری اور رشتہ داری کے حوالے سے آپ ہاں تو یہ تو انتہائی سمجھے سادگی ہوگی اور کمکلی کہ بچی دے رہے ہیں، آگے بھی نسلیں پیدا ہوں گی، آپ کا ان سے میل جول بھی ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، سر مولانا صاحب سے ملنا تو کس وقت مل سکتے ہیں، کہاں مل سکتے ہیں؟ آپ ایک تو اتوار کے روز مل سکتے ہیں، آپ عصر کے وقت آ جائیں، مغرب تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے، پہلے بھی مل سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی مل سکتے ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کا عرصہ 25 برس سے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں. جال پہ ایک مسجد ہے رحمان جیولر والی گلی میں. تو ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. جی مولانا, ایک بات جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہی ہے نا, وہ ہم سب کو پلے باندھنی چاہیے. رشتے کے لیے نہیں, صرف ہر حال میں کسی سے معاملہ کرتے ہوئے. کہ ایک آدمی تھا, اس نے گواہی دینی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. ایک آدمی نے کہا کہ وہ بہت نیک آدمی. تو آپ نے فرمایا تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہنے لگا نہیں. سفر کیا اس کے ساتھ کبھی؟ نہیں. کوئی لین دین ہوا؟ یہ 3 باتیں پوچھ کر کہا کہ جب تو نے یہ چیزیں نہیں اس کے ساتھ کی تو تجھے اس کے بارے میں رائے علم نہیں. تو نے کسی جگہ اس کو رکوع سجدے کرتا دیکھ لیا ہوگا اور اسے دھوکہ کھا گیا. تجھے عقل ہونی چاہیے کہ رکوع سجدے لوگ عادت کی بنا پر بھی کرتے ہیں. کیسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں, نماز چل رہی ہوتی وہ بھی پڑھنے لگتے. آدمی کا پتہ ان 3 چیزوں سے چلتا ہے. پڑوسی ہو, کاروبار اس سے کیا, سفر ساتھ کیا. حکمت کا یہ ایک بہت قیمتی موتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا, اس سے پرکھو. مولانا آج کل کے جس معاشرتی ماحول کے اندر ہم بس رہے ہیں, اس میں تو ہمیں پورے ملک کا, دنیا کا, سب کا پتہ ہوتا ہے سوائے ہمسائے کے. اسی لیے تو بربادی ہوگی کہ کئی مدت سے رہ رہے ہیں پاس, پتہ ہی نہیں کون ہے کون. یعنی پوری چھان بین کرنے کے بعد پھر رشتہ ناتا کرنا چاہیے. والدین کو نیک دیکھ کے اپنی بیٹی یا بیٹا نہیں دینا چاہیے. بیٹے کا رنگ پتہ کرنا چاہیے. بیبی ہے کوئی ٹھیک ہی ہے, ماں باپ بیچارے کیا کریں, وہ تو نیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے مولانا, ایک بھائی نے بہت ہی, یہ تو سوال عموماً آتا رہتا ہے اور صوفیہ کرام خاص طور پر اس سوال کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, میرے 10-11 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. جی بھائی, 9-10 سال ہو گئے, 11 اولاد نہیں ہے. چلیں بہت ہی, چلیں بہت اچھی بات ہے آپ نے پوچھا. آپ ایسا کیجیے گا کہ جمعرات کے دن مولانا سے ملاقات فرما لیں. یہ جگہ آپ کس جگہ سے کال کر رہے ہیں ہمیں؟ میں چانا روڈ سے ہی, یہ شہزاد کالونی ہے, ادھر سے کر رہا ہوں. چلیں شہزاد کالونی سے جب آپ شہر کی طرف جائیں گے تو آگے جا کے رحمان, جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے تو ہماری سن سکیں گے. جی جی ہاں جی کر دی. ٹھیک ہے جی. رحمان جیولر دیکھا ہے؟ جی جی. ریک سٹی کے بعد ایک بہت بڑی شاپ ہے بائیں طرف. ہاں جی ہاں جی. اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے, جامعہ مسجد محمدی کریمیہ. ٹھیک. وہاں مولانا جمعرات کے دن تقریباً سارا دن ہی وہاں عصر تک تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ ان سے ملاقات کر لیں. اللہ فضل فرمائے گا. یہ مسائل کا وقت ہے, یہاں مسائل بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آ جائیں انشاءاللہ, اللہ فضل فرمائے گا. جی مولانا سوال یہ ہے کہ اس لیے نیکی کرنا کہ جنت ملے اور برائی سے اس لیے بچنا کہ جہنم سے نجات ملے, کیا یہ طرز عمل اخلاص اور للہیت کے خلاف نہیں ہے؟ جبکہ انسان کی زندگی کا مقصد وحید صرف اور صرف خالق کی رضا ہونا چاہیے. بہت سی ایسی نا دل خوش کن باتیں لوگ گھڑ لیتے ہیں جن کا معنی کوئی نہیں ہوتا, بس وہ لفظ ہی ہوتے ہیں اچھے اچھے کہ جنت بھی نہیں چاہیے, دوزخ کا بھی ڈر ہمیں کوئی, ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر. اللہ نے جب کہہ دیا میں خوش ہوں گا تو جنت دوں گا, ناراض ہوں گا تو دوزخ میں بھیجوں گا. اللہ کی خوشنودی جنت ہی ہے, جنت میں جانا ہی اس نے جس پر اللہ خوش ہوگا. اس لیے یہ لفظی چکر کا کیا فائدہ؟ جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہی چاہتا کہ مجھے اپنے قرب میں جنت میں جگہ دینا. جو اللہ سے ڈرتا ہے, غضب سے, ناراضگی سے ڈرتا ہے, وہ یہی ہے کہ تیری ناراضگی کی جگہ جو جیل خانہ ہے جہنم, اس میں مجھے نہ بھیجنا, وہ تیرے غضب کا بدل ہے. تو اللہ کی خوشنودی, اللہ کی ناراضگی کا ہی دوسرا نام جنت اور جہنم ہے. اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. قرآن تو بڑا پڑا کہ اللہ سے جنت مانگو, دوزخ سے پناہ مانگو. رسول اللہ کی عمر گزر گئی, جنت مانگتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے. یہ اللہ سے الگ کوئی نہیں. وہ اخلاص کے خلاف ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے پڑ جائیں, کسی اقتدار کے بھوکے ہو جائیں. جو چیزیں اللہ کو خوش کرتے کرتے اللہ انعام میں دیتا ہے, یہ عجیب بات ہے کہ وہ خوش ہو کر انعام دے رہا, میں نے نہیں انعام لینا. یہ تو آپ عجیب حرکت کر رہے ہیں. یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات نہیں, ناراضگی والی ہے کہ وہ کہتا میں خوش ہوتا ہوں, جنت میں داخل کروں گا.